تیرے بیٹے کے دل میں جو جذبہ، تیرے بیٹے کے دل میں تیرے قدم، تیرے طلبے کی جو اہمیت ہے، اور اس کے دل میں جو خوف و خشیت ہے، اور جس کی بنا پر اس نے وصیت کی ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں اس کی وصیت، ماں کے قدم کی اہمیت، اس کے دل کی خشیت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ وہ تو مغفرت کی امید رکھتا ہے، پروردگار نے اس کی قبر کو جنت بنا دیا ہے۔ جب اس تیرا بیٹا جنت میں جانے والا ہے تب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بچے جب علم صحیح حاصل کریں گے، یہ ہمارے بچے جب ان کی زندگی میں عمل آئے گا، اپنے علماء کرام کے ساتھ ان کی صحبتوں میں رہ کر اخلاص الہیت کہ وہ پیکر بنیں گے، اور ان کے دل میں خوف آئے گا، خشیت آئے گی، تو ہمارے وہ بچے اللہ کی نگاہ میں محبوب بنیں گے۔ لہذا آخری پیغام ہمارے آپ تمام کے لیے، آخری پیغام یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ علم کی اہمیت، عمل کی اہمیت، اخلاص الہیت کی ضرورت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر مومن، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے علماء ہو، چاہے ائمہ ہو، چاہے حفاظ ہو، ہر ایک کے دل میں ایک فکر ہو، ہر ایک کے دل میں اللہ کے سامنے خوف ہو، خشیت ہو، کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہو۔ یاد رکھیں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ تبلیغی مراکز، یہ دین کے شعبے، یہ علماء کرام کی جماعتیں، جب تک اس امت میں اللہ کے سامنے علم و عمل کے ساتھ، اخلاص و الہیت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو باقی رہیں گے، آنکھوں میں آنسو کے قطرے رہیں گے، اس وقت تک کبھی بھی یہ جماعت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک ہمارے مدارس اور مکاتب چلتے رہیں گے، جب تک کہ ہمارے مدرسوں میں رونے والے رہیں، ہمارے مکتب میں رونے والے رہیں، ہماری مسجدوں میں رونے والے رہیں، ہماری ماؤں کے آنکھوں میں مصلے پر بیٹھیں تو ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو آ جائے، ہم میں جو بڑے بوڑھے ہیں کبھی ان کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائیں، جب تک یہ آنسو کے قطرے رہیں گے گناہ پہ گناہ مٹتا جائے گا، آفتیں ٹلتی جائیں گی، مصیبتیں ہٹتی جائیں گی، اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ نظام الدین طوسی رحمت اللہ علیہ مصر کے اندر انہوں نے اپنے پیسے سے مدرسہ قائم کیا، اپنا سارا سرمایہ لگا دیا، اور دور دراز سے بچوں کو بلاتے، اپنے مدرسے میں رکھ کر ان کو تعلیم کا انتظام کرتے، پورا پیسہ خود خرچ کرتے، لیکن کبھی اس بات پہ نظر نہیں تھی کہ میں نے اپنا پیسہ لگایا۔ تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے شہر کے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ وہ شہر کے قاضی تھے، وہ شہر کے جج تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے اگر اللہ نے پوچھ لیا، اے نظام الدین تم نے کیا کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، دولت دی، تم دنیا میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں خدا کو بتا سکوں کہ میرے اللہ میں فلاں عمل لے کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کے علماء سے کہا کہ آپ علماء ہیں، آپ کی شان اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، آپ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، لہذا آپ تمام کے تمام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں کہ نظام الدین طوسی پوری زندگی قاضی رہا، اور قاضی رہنے اور جج رہنے کی حالت میں کبھی اس نے ناانصافی نہیں کی، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، غلط فیصلہ نہیں کیا۔ آپ حضرات یہ لکھ کر دے دیں تاکہ خدا کے یہاں مجھ سے اگر سوال ہو جائے کہ اے نظام الدین کیا لے کر آئے، تو میں خدا سے کہہ سکوں کہ میرے پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں، مگر میرے شہر کے سارے یہ علماء، میرے شہر میرے علاقے کے علماء، انہوں نے شہادت دی ہے، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ تو ایک عدل و انصاف والا قاضی تھا، اور میں نے سنا کہ جو عدل و انصاف والا قاضی ہوتا ہے آپ اسے مغفرت عطا کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کی شہادت والا کاغذ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ ہم کیسے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کسی کے
کے بارے میں ذرہ برابر آپ نے ناانصافی نہیں کی، یہ ہم کیسے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ اور جبکہ لکھ کے دینا یہ خدا کے ہاں پیش کرنا ہے۔ سب کانپ اٹھے۔ ایک بڑے عالم دین نے کہا کاغذ لاؤ، اور کاغذ لے کر انہیں ایک عجیب جملہ لکھا۔ جملہ یہ تھا کہ اللہ، دنیا میں جتنے ظالم قاضی گزرے ہیں، کیا لکھا؟ دنیا میں جتنے ظالم قاضی آئے ان میں بہترین ظالم قاضی توسی ہے، یعنی ظالم بنا دیا ان کو کہ اللہ، دنیا میں جتنے ظلم کرنے والے قاضی آئے ان میں سب سے بہتر ظلم کرنے والا قاضی نظام الدین توسی ہے۔ علماء کرام کی تحریر کاغذ لے کر چلے گئے۔ رات میں جب سوتے اس کاغذ کو انہوں نے ہمیشہ اپنے سرہانے میں رکھا، تکیہ کے نیچے رکھا، اور ہر رات سونے سے پہلے جبکہ دن میں مدرسے کا خرچہ بھی پورا کرتے، مدرسے کی نگرانی بھی کرتے، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف بھی کرتے، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے، مگر جب رات میں سونے جاتے اپنے تکیہ کے نیچے اس کاغذ کو ہمیشہ رکھتے، اور سونے سے پہلے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھتے اور کہتے میرے اللہ، علماء کی جماعت نے اور علماء کی جماعت کے بڑے عالم نے مجھے ظالم کہا ہے۔ اے اللہ، یہ دنیا کے علماء مجھے ظالم کہتے ہیں، مگر اے پروردگار، اگر تو قادر ہے اس بات پر کہ میرے ظلم کو تو معاف کر دے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو بہتر بدلہ عطا کر دے۔ روزانہ اس کاغذ کو دیکھ کر نظام الدین یہ کہتے، ان کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے چلے آتے تھے، آنسو ڈبڈبا جاتے تھے، آنسو کے قطرے نکل آتے تھے۔ جب نظام الدین توسی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس شہر کے بڑے عالم نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہلتے ہیں۔ پوچھا کس عمل کی برکت سے؟ کیا مدرسہ چلانے، کیا پیسہ خرچ کرنے کی بنیاد پر؟ کہا نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اے نظام الدین، تیرے بہت سارے عمل مجھے پسند ہے، مدرسے کا چلانا پسند ہے، خرچ کرنا پسند ہے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں پہ خرچ کرنا تیرا پسند ہے، مگر رات کے اندھیرے میں اس کاغذ کو نکال کر تو دیکھتا اور دیکھ کر تیرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اسی آنسو کی بنا پر میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، وہ پاک پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اتنا بڑا انسان، اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ آنسوؤں کے قطرے پر آج ضرورت ہے ہم اپنے علماء سے تعلق رکھیں، آج ضرورت ہے اپنے علماء، اپنے صالحین کی صحبتوں میں رہیں اور اپنے دل کی زمین کو نرم کریں، دلوں میں رقت کو لائیں، نرمی کو لائیں، خشیت کو لائیں، خوف کو لائیں، تاکہ دین کا کام ہوتا بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے سامنے خوف کے ساتھ آنسو بہتے بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے۔